بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ڈر جاتا رہا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب فرشتوں نے خوشخبری سنا دی اور کہا کہ اللہ نے اس طرح کا حکم دیا ہے، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی وہ تسلی ہوگی کہ اللہ نے یہ حکم دیا، اس کی حکمت، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اپنا ڈر تو جاتا رہا، لیکن دل میں ایک خلش تھی کہ یہ پھر کس لیے آئے، پھر آپ کیا کرنے آئے ہیں، کون سا ایسا مسئلہ، کیونکہ جب بھی فرشتے انسانی شکل میں آئیں گے، انسانی شکل میں آتے ہیں تو پھر وہ کوئی بہت ہی زیادہ اہم معاملہ وہ درپیش ہوتا ہے۔ تو پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے، کہا فما، فعل ادا کر دیں، پس، ما موصول استفہامیہ، پس کیا ہے، خطبکم، خے توئے بے، خطبہ اس کا معنی ہوتا ہے معاملہ، مسئلہ، مطلب، اور یہ نارملی وہ خطب جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے معاملے مسئلے کے لیے، یہ کوئی اچھے لفظوں میں استعمال نہیں ہوتا، کوئی غلط بات کوئی چیز وہ ایسی نظر آتی ہے جو نقصان پہنچانے والی ہو۔ فما خطبکم، پھر کیا معاملہ ہے جس میں تشویش کا اظہار وہ ہو رہا ہو، کیا معاملہ ہے، ایھا المرسلون، ایھا حرف ندا ہے، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں، پھر مسئلہ کیا ہے، کس کام کے لیے آئے ہو تم؟ قالو، کہنے لگے، انا ارسلنا، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین، طرف گناہگار لوگوں کے، ہم گناہگار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب سمجھ گئے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گناہگار لوگ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام کے بتیجے حضرت لوط علیہ السلام، جو آپ کے ساتھ ہی ہجرت کر کے وہ آئے تھے، ان کو صدوم کی بستیوں کی طرف وہ نبی بنا کے بھیجا گیا تھا۔ ان صدوم کی بستیوں کا جرم کیا تھا؟ ایک وہ رازداری کرتے تھے، اور دوسرے وہ جنسی بدفعلی کرتے تھے، وہ وہ ہم جنس پرستی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے وہ شیدا تھے۔ یہ جرم اگر ہم اس کا دیکھیں تو سورہ ہود میں ان کا جرم لکھا ہوا ہے، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم راہ کاٹتے ہو، راستے میں کھڑے ہو جاتے ہو، لوگوں کو لوٹ لیتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ مُنکر، اور تم بڑی محفلوں میں ان حرام کاموں کو کرتے ہو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، پس نہیں تھا کوئی جواب اس کی قوم کے پاس، الا مگر ان قالوا، کہ یہ کہیں، ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، لے آؤ جو اللہ کا عذاب لانا ہے، جو ہمارے سر پہ آسمان گرانا ہے گرا لو۔ یہ ان کا کہا کرتے تھے، اگر تم سچے ہو نا، تم بہت پاک باز بنتے ہو، تو جو عذاب گرانا ہے لانا ہے وہ لے آؤ، جو آسمان ہمارے سر کے اوپر گرانا ہے گرا دو، ان کنتم صادقین۔ تو یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ تھے وہ مجرم، یہ تھا ان کا جرم کہ وہ کیا کرتے تھے، ہم قوم مجرم گناہگار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسلا، تاکہ، نرسلا علامت مضارع، لفظ کیا ہے، ارسال، ان سے، تاکہ ہم بھیجیں، علیہم، ان پر، حجارتن، حجارہ کس سے ہے، حجر سے، حجر کا معنی کیا ہوتا ہے، پتھر، جمع ہے اس کی، ہم مارے ان کے اوپر پتھر، من تین، تین کس کو کہتے ہیں، مٹی کو، مٹی سے وہ ڈھیلے ہوئے جو آگ میں تپائے ہوئے جاتے ہیں، ہم ان کے اوپر مٹی کے ڈھیلے ماریں، مسومتن، مسومہ تصویم سے، جس کا معنی ہوتا ہے نشان لگے ہوئے، یعنی کہ ہر بندے کے جو اوپر پتھر پڑنا ہے، اس پتھر کے اوپر اس بندے کا نام لکھا ہو، نشان لگا ہو، کس کی طرف سے، عند ربک، تیرے رب کی طرف سے، نشان زدہ پتھر تیرے رب کی طرف سے، للمسرفین، مسرفین لفظ کس سے ہے، اسراف، ان سے، اسراف کیا ہوتا ہے، صرف خرچ کرنا نہیں، اللہ کی حدود سے باہر نکل جانا، اللہ نے جو شریعت، جو قاعدے، جو قواعد وہ مقرر کر دی ہیں، ان کو توڑ کے، ان حدوں کو توڑ کے اپنی منمانی کر دینا، یہ اسراف کرنا ہوتا ہے۔ صرف پیسے کا معاملہ نہیں ہوتا اس میں، اللہ نے جو کہا ہے اس سے آگے بڑھ جانا، اللہ کی کہی بنائی ہوئی حدود کو وہ توڑ دینا، اس کو اسرافن کہتے ہیں۔
ان اسراف کرنے والوں کے لیے سے، حد سے بڑھنے والوں کے لیے لگے ہوئے پتھر، نشان لگے ہوئے اپنے تمہارے آپ کے رب کی طرف سے ان کے لیے جو حد سے بڑھ چکے ہیں۔ حد سے کیا بڑھ چکے ہیں؟ یہ جرم میں نے ان کا سنا دیا کیا انکم، کہ بے شک تم لتاتون الرجال، تم مردوں کی طرف آتے ہو، اپنی شہوت مردوں سے پوری کرتے ہو۔ یہ قصہ ہم سورہ ہود میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ ہجر میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ کہا کہ تمہیں اگر یہ کام کرنا ہی ہے تو یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، نکاح کرو ان سے، اپنی شہوت پوری کر لو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں زیادہ پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تم ہماری راہ سے ہٹ جاؤ، اگر تم اتنے پاک باز بنتے ہو تو تمہیں ہم اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے۔ یہ تھا ان کا رویہ اس قوم کا، یہ تھے وہ گناہگار، یہ تھا ان کا جرم۔ نشان لگے ہوئے پتھر تیرے رب کی طرف سے ان بڑھنے کے لیے۔ اچھا، وہاں تو لوط بھی رہتا ہے۔ یہ پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس کا کیا ہوگا؟ لوط بھی رہتا ہے، پھر کچھ ایمان والے کون سے تھے؟ انہی کے گھر کی ان کی بیٹیاں ہی تھیں، ان کی بیوی تک تو جو ہے وہ ایمان نہیں لائی تھی، اور بیوی اسی قوم میں سے تھے، سدوم والوں میں سے تھے۔ اس کا کیا ہوگا؟ یہ وہ مکالمہ ہے جو یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جب ہم تفصیل پڑھتے ہیں تو یہی ہے کہ آپ نے پوچھا پھر اچھا ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ ظاہرہ پریشانی تو تھی کہ جب آپ وہاں سے ہجرت کر کے نکلے تھے، آپ کے ساتھ کون سے دو لوگ تھے؟ ایک حضرت سارہ تھی اور ایک جو ہے وہ اپنے بھتیجے حضرت لوط تھے، اور لوط علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی بنا کے جو ہے پھر سدوم کی طرف بھیج دیا۔ ان کا کیا ہوگا؟ کیا کہا پھر آگے سے انہوں نے؟ فاخرجنا، بس نکال لیے ہم نے، من کانا فیہا من المؤمنین، جو کوئی ہے اس میں مومن ہم اس میں سے اس کو نکال لیں گے۔ جب یہ پوچھا کہ ان کا کیا ہوگا تو کہا کہ جو کوئی مومن ہوگا وہاں سے، اس مومن کو جو ہے وہ ہم وہاں سے نکال لیں گے۔ اب وہاں پہ بھی ہوا کیا کہ جب یہ گئے جا کے جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام سے پاس گئے، ان لوگوں کو جب پتہ چل گیا، وہ سارے لوگ حملہ کرنے آ گئے، اور لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دست رازی یا اس طرح کی کوششیں کرنے لگے، پر مارا حضرت جبرائیل نے، اور پھر وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے، اور پھر سارے کے سارے راستے تو حکم دیا حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کو، رات کے کس وقت نکل پڑو، صبح ہونے سے پہلے پہلے یہ بستی چھوڑ دو، اور خبردار کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو۔ مڑ کے دیکھنے سے مراد کیا تھی؟ یہ نہیں تھا کہ جو ہم بچپن میں پڑھتے ہیں کہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو جو ہے پتھر کا ہو جائے گا، نہیں، مڑ کے دیکھنے کہ ان کے اوپر جو بیت رہی ہوگی، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا، اس سے کہیں تمہارا دل نہ پسیج جائے۔ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، بس چلے جاؤ۔ جب وہ چلے گئے یہاں سے تو پھر کیا کہا؟ فاخرجنا منہم، پھر نکال لیا ہم نے، من کانا فیہا من المؤمنین، جو اس میں مومن تھے، فما وجدنا، پس یہاں پہ نافیہ استعمال ہوا، واجدہ پانا، فما وجدنا نہیں پایا ہم نے، غیر بیتن، کوئی ایک سوائے ایک گھر کے، غیر کا معنی سوائے، بیتن ایک گھر، نہیں پایا ہم نے ایک گھر کے سوا، من المسلمین، مسلمانوں کا۔ اب یہاں پہ لفظ مسلمین استعمال ہوا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ کا دین تو اسلام ہی رہا ہے شروع سے ہی، اللہ کا دین اسلام ہی تھا، اللہ نے ہمارے لیے مسلمان کہلوانا ہی پسند کیا، ہم نے اپنے آپ کو بعد میں جو ہے وہ پھر بگاڑ لیا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصارہ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کچھ بن گیا۔ اب اگر ہم امت محمدیہ میں سے مسلمان ٹھہریں تو ہمیں سب سے پہلے کیا کہا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کون مسلمان ہے؟ کون سے مسلمان ہو بھائی؟ اب ہمیں جو ہے وہ اس بات کو بتانا پڑتا ہے کہ حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، کون ہیں؟ اللہ نے تو ہمارے لیے مذہب کا اسلام پسند کیا ہے، ہمیں کیوں شرم آتی ہے اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہوئے؟ اگر ہم کہہ بھی دیں کہ ہم مسلمان ہیں تو آگے سے سوال ہوتا ہے اچھا کون سے مسلمان ہو؟ کیا مسلمانوں کے بھی کوئی قسمیں ہیں؟ تو یہاں پہ جب کہا گیا اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کی کہ مسلمانوں کا تو ایک ہی گھر کے علاوہ وہاں پہ تھا ہی کوئی نہیں، یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے مذہب اسلام ہی رکھا ہے سب کے لیے، اور ہمارے لیے لقب جو ہے وہ مسلم کے طور پہ ہی پسند کیا ہے۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنے مسلم ہونے کے اوپر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہوئی کہ امت محمدیہ میں ہمیں جو ہے وہ پیدا کر دیا اس نے۔ ہم اٹھتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں تو لا الہ الا اللہ سنتے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں سنتے ہیں، گھروں میں جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، اس سے بڑھ کے اور انعام کیا ہے؟ پھر اس کے بعد کیوں ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ پھر کوئی بریلوی کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی اہل تشیع بن جاتا ہے، کوئی اہل حدیث بن جاتا ہے، کوئی دیوبندی کہلوانا شروع کرتا ہے، اور پھر اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ ہم نے اپنا اصل ٹائٹل جو اللہ نے ہمیں دیا تھا وہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے من گھڑت اپنے سو کال ٹائٹل جو ہے بنا لیے ہیں۔ کیا صحابہ میں کوئی ایسا تھا؟ کیا تابعین میں سے کوئی ایسا تھا؟ تبع تابعین میں سے کوئی ایسا تھا؟ اس کے بعد کے یہ سارے قصے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا، اور چھوڑ دی ہم نے، فیہا اس میں،
آیاتن، نشانی۔ اب یہ کون سی نشانی؟ ڈیڈ سی، ڈیڈ سی، بحر الکاہل آج بھی نظر آتا ہے۔ لوگوں کو کیا یاد دلاتا ہے؟ وہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتی، کوئی جانور اس میں زندہ نہیں ہے، اس میں آج بھی جو ہے وہ اس کے نیچے جو ہے وہ آثار مل رہے ہیں بستیوں کے۔ یہ کیسے جو ہے وہ بنا تھا؟ عالیہا سافلہا، ہم نے اوپر والا اٹھا کے نیچے کر دیا، نیچے والا تلپٹ کر دیا اس کو۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان کے اوپر جو ہے پتھروں کی بارش برسائی، پتھروں کی بارش برسائی، ہر کسی کے نام کا منسوب، لگاتار ان کے اوپر پتھر پھینکے ہم نے، اور پھر ہم اسی بستی کو اٹھا کے جو وہ آسمان کی بلندیوں پہ لے جایا گیا اور پھر زمین پہ دے مارا گیا، اور وہ زمین کے اندر اتنی گھس گئی، دھنس گئی کہ زمین کا پانی باہر نکل آیا، وہ کیچڑ، وہ بدبودار زدہ، وہ سیلن زدہ پانی آج بھی یہ اسی بات کی علامت ہے۔ یہ ہے وہ نشانی کہ جو اس کھنڈرات کے جو ہے وہ کھنڈرات سے لوگ سبق سیکھیں، عبرت پکڑیں کہ ان کا حال کیوں ہوا تھا، کون سا ایسا جرم تھا جس کی وجہ سے ان کو اتنی بھیانک سے وہ سزا دی گئی۔ ہم عبرت پکڑتے ہیں؟ دیکھیں قوم سمود کے آثار، قوم عاد کے آثار، فرعون والوں کے آثار، سب کچھ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم عبرت نہیں سیکھتے۔ ڈیڈ سی، بحر الکاہل، ہسٹری پڑھ لیجئے، گوگل پہ لکھ لیجئے، ہر چیز کھول کے سامنے آ جائے گی۔ یہ ہے نشانی کہ یہ ہم نے چھوڑ دی نشانی اس کی، للذین، لیے ان لوگوں کے، یخافون العذاب العلیم، جو ڈر رکھتے ہیں دردناک عذاب کا۔ دردناک عذاب کا ڈر کب ہوگا؟ دیکھیے اس پورے قرآن پاک میں ہمیں، قرآن کو چلیں ایک دفعہ رکھ لیے سائڈ پہ، ہسٹری پڑھ لیں، تاریخ کے اوپر لوگ جو ہے وہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ لوگ زیادہ جاتے ہیں نا، کہ اللہ کے رسول نے کوئی بات کہی ہوگی اس کو امپورٹنس نہیں دیں گے، ایک شیکسپیئر کا کوئی کال یا کوئی ایک ڈائلاگ ہوگا، ہر بندہ اس کو جو ہے وہ میڈیا میں شیئر کرنے پہ تلا ہوا ہوگا، اس لیے کہ وہ زیادہ فیسینیٹ کرتے ہیں ہمیں۔ تو جب ہم اگر ہم ان ہسٹری پڑھ لیں، ہسٹری میں انجام دیکھ لیجئے ان بستیوں کو کیا ہوا تھا، یہ بستیاں کیوں تباہ ہوئی تھیں، اور اس کے بعد ان کے کلچر کی اسٹڈی کیجئے، وہ کیا کرتے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، کون سے ایسے جرم تھے جو وہ کرتے تھے۔ تو اس بستی والوں کا جرم جو ہے وہ ہمارے سامنے بتا دیا گیا۔ اس بستی کو الٹا کے جو ہے وہ زمین پہ دے مارا گیا، اور دے مارنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو چھوڑ دیا گیا نشانی کے طور پہ، تاکہ جو اللہ کا درد دل میں رکھتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جو ہے وہ جس کے دل میں ہے، وہ اس عذاب سے ڈر جائے۔ اب اس عذاب سے ڈر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ سارے جرم ہمارے ہاں اس وقت ہیں۔ وہ بھی اسی طرح محفلوں میں جو ہے وہ اپنے اس جرم کو جو ہے وہ لیبریٹ کیا کرتے تھے، ٹھٹھے اڑایا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور جو ہے وہ فخر سے بتایا کرتے تھے کہ ہم نے یہ کیا۔ ہمارا میڈیا اس وقت کیا کر رہا ہے، ہمارے تھیٹرز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ہماری فلمیں کیا کر رہی ہیں، ہمارے ٹی وی پروگرامز کیا کر رہے ہیں، یہی سب کچھ بتا رہے ہیں۔ تو کیا ہم بھی انہی آخری حدوں کو نہیں چھو رہے جن حدوں پہ پہنچ کے بستیوں کا یہ حال ہوا تھا؟ تو جو تو اس کو دیکھ کے دل میں ڈر رکھتا ہے وہ جو ہے وہ اس سے سبق سیکھے گا، باقی کوئی سبق نہیں سیکھیں گے جب تک کہ ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ عذاب کا کوڑا برسا نہ دیا جائے۔ دوبارہ دیکھ لیجیے ایک دفعہ، کالما فما خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجے ہو اے فرشتوں، پھر کیا کام ہے، کیا معاملہ ہے، کس لیے آئے ہو؟ قالو، کہنے لگے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم مجرم لوگوں کی طرف، گناہ گاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان کے سروں کے اوپر جو ہے پتھر برسا سکیں، تاکہ ہم مٹی والے پتھر جو ہے وہ ان کے اوپر ماریں، مسومۃ، نشان زندہ، عند ربک، تیرے رب کی طرف سے، للمسرفین، حد سے بڑھ جانے والوں کو، جو اللہ کی حدود کو، اللہ کی شریعت کی حدود کو جو ہے وہ توڑ کے باہر نکلتا ہے، چاہے کسی بھی معاملے میں وہ اسراف ان کی جو ہے وہ کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ فاخرجنا من کان فیہا، پھر وہ میرے بھتیجے کا کیا ہوگا جو ایمان والے ہیں، فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، بس نکال لیں گے ہم ان کو جو اس میں سے جو ہے وہ مومن ہیں، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین۔ اور یہ دیکھیں یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس بستی میں گھر ہیں ہی کتنے مسلمانوں کے، سوائے ایک گھر کے تو وہاں پہ مسلمان ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ گھر کون سا ہے؟ وہی حضرت لوط علیہ السلام کا گھر ہے۔ لوط علیہ السلام کے گھر میں بھی کون ہے؟ صرف لوط علیہ السلام ہے اور ان کی بیٹیاں ہیں، باقی تو سارے کے سارے جو ہے اسی غلاظت کا، اسی جو ہے وہ اسی بے حیائی کا جو ہے وہ شکار تھے۔ کتنے ایک گھر کے سوا تو ہم نے پایا نہیں ہے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا، اور چھوڑ دی ہم نے اس میں نشانی۔ یہ ہے سمجھنے والی بات کہ یہ نشانیاں ہمارے سامنے ہیں، یہ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے، یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ جب
تبوک کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں تو راستے میں وہ بستیوں کے آثار نظر آتے ہیں، وہ عاد و سمود کی بستیاں جو اجاڑی گئی تھیں، جن کے اوپر اللہ کے عذاب آئے تھے۔ بحر الکاہل، ڈیڈ سی ایک نشانی ہے۔ ہم وہاں سے یہ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کھاتے تھے، پیتے کیا تھے، یہ نہیں کبھی ہم نے سوچا، کبھی مونجے دوڑو یا ہڑپا کی سیر کرتے ہوئے، کہ ان کا جرم کیا تھا، یہ کیوں زمین کے تہوں تلے جو ہے وہ دبا دی گئی تھی۔ کبھی ہم نے اس بات پہ غور نہیں کیا، کیا جرم تھا ان کا۔ اس چیز کو اسٹڈی نہیں کریں تاکہ اس سے ہم سبق سیکھیں اور اپنی راہ سیدھی کر سکیں۔ یہ قرآن ہمیں یہی بتانے کے لیے آیا ہے، اور چھوڑ دی ہم نے اس میں نشانی۔ یہ نشانی صرف ان لوگوں کے لیے ہے یخافون العذاب العلیم، جو اس دردناک عذاب کا جو ہے وہ ڈر رکھتے ہیں۔ اب کتنا ڈر ہم رکھتے ہیں، اپنے گریبانوں میں جان کے اپنا فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں، اپنے محتسب ہم خود ہیں۔ کل کو یہ نہیں ہوگا کہ ہم پہ اللہ نے ظلم کیا، ظلم ہم اپنی ذاتوں پہ خود کر رہے ہیں۔ جب ایک مشین ہے، اس مشین کا کریٹر، اس کا مینوفیکچر، اس کا خالق یہ کہہ رہا ہے اس کو ایسے چلنا ہے، ہم اس کو اس طرح کیوں نہیں چلاتے؟ ہم کسی دوسرے شیطان کی بات کیوں مانتے ہیں؟ اپنی من مانی کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر؟ اگر ہم ایسے کریں گے تو پھر یہی حال ہوگا ہمارا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ دعا کیجئے فلسطین کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے، اللہ ان مومنوں کی حفاظت فرمائے جو شہید ہو گئے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، جو زخمی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت نصیب فرمائے، جو بے گھر ہو گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو گھروں والا بنا دے، اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ کشمیر و کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، خاص طور پہ حفیظ صاحب ہمارے دوست، ہمارے بھائی، وہ بیمار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ ہماری ایک بہن جو قرآن مسلسل ریگولر سنتی آ رہی ہیں بہت عرصے سے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اور انہوں نے پرٹیکولرلی یہ کہا کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اور ایک بھائی نے جو ہے وہ اپنے بھائی کی صحت کے لیے درخواست کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت نصیب فرمائے۔ میرے ماموں علیل ہیں، دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ میرے کزن جو ہیں وہ اس وقت ڈائلسس میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے، اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ کریم سب کے لیے جو آسانیاں فرما دے، صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرما دے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔